دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے ایک خاص وقت تک لذت حاصل کی جا سکتی ہے، پھر وہ فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس فانی دنیا کی سب سے بہترین پونجی نیک بیوی ہے، نیک خاتون ہے، جو کہ آخرت کی تیاری میں معاونت کرتی ہے۔ اس نیک بیوی کی علامت کیا ہے؟ نیک خاتون کی نشانی کیا ہے؟ نیک خاتون کی خاصیت اللہ کے رسول نے یوں بیان فرمائی ہے کہ نیک خاتون جب بھی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، پیار بھرے انداز سے، مسکراتے چہرے سے جب بھی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو اسے خوش کر دیتی ہے، شوہر کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ وہ تھکا ہارا شوہر صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، کڑکتی دھوپ میں تتی ریت پہ کھڑے ہو کر مزدوری کرتا ہے، تھکا ہارا شام کو جب گھر آتا ہے تو بیوی اسے اس طرح پیار بھرے انداز سے، مسکراتے چہرے سے اسے ملتی ہے کہ اگلے کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، شوہر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرتی ہے، مالک تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر زندہ صحیح سلامت واپس گھر آ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 10 نشانیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے گداؤں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، اس گھر کا ہر ایک آدمی امیر تر امیر بن جاتا ہے، وہاں غربت کے جنازے نکل جاتے ہیں، امیری عروج پر آ جاتی ہے۔ 10 نشانیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے اس گھر کو امیر بنا دیتی ہے، پیسہ مال دولت ایسے گھر کا دیوانہ بن جاتا ہے، عاشق بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہر جائز کام میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی عورت، فارغ وقت کو مصلی پہ گزار دینے والی عورت، فرمایا قرآن پڑھنے والی عورت، قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرنے والی عورت، گھر کی صفائی ستھرائی کرنے والی عورت، اس سوچ کی بنیاد پر وہ اپنا گھر صاف ستھرا رکھتی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی میرے اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، پھر مجھے بھی پسند ہے۔ آس پاس کی خواتین ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، پیار بھرے انداز سے، مسکراتے چہرے سے ملتی ہے، ان کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتی ہے، صبح طلوع آفتاب تک سوئی نہیں رہتی، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو طلوع آفتاب تک سوتا ہے یا سوتی ہے وہ آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتی، وہ آنے والے رزق سے محروم ہو جاتی ہے۔ جو سورج کے طلوع ہونے تک گھر میں سوتی ہے، اس لیے کہ وہ تہجد کے وقت اٹھتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھاتی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے اٹھاتی ہے، نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے حلال رزق طلب کرتی ہے، حلال رزق طلب کرتی ہے، اس سوچ کی بنیاد پر کہ جو اللہ سے مانگتا ہے وہ دھتکارا نہیں جاتا۔ ہائے آج تو میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو نمبردار کے دروازے پہ بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا ہے تو نمبردار کے دروازے پہ بیٹھا نظر آتا ہے۔ اور نادان جو اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں وہ تیرا مسئلہ کیا حل کریں گے؟ جو اپنی اپنی پریشانیوں سے دو چار ہیں وہ تیری پریشانی کیسے دور کریں گے؟ نہ بندے نہ، جب برا وقت آئے، جب تکلیف آئے، دکھ آئیں، درد آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سردوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کو تہجد کے وقت ایسی خاتون اٹھتی ہے، شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، پھر اللہ سے رزق حلال طلب کرتی ہے، اولاد میں سے اللہ سے بیٹی طلب کرتی ہے، مالک پہلے مجھے بیٹی عطا کر، اس لیے کہ بیٹی رحمت بن کر آتی ہے، جس گھر میں بیٹی کا نزول ہو، رحمت کا نزول ہو، وہاں تو غربت آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ 10 نشانیوں والی عورت، جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں، ایسی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے گداؤں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، غریبوں کو امیر بنا دیتی ہے۔ خدارہ جوانوں، شادی کرنے سے پہلے ان طرح کی عورتوں کو تلاش کرو۔ اللہ کے ایک ولی تھے، ان کی بزرگی کی تعریف سن کر
بزرگی کا چرچا سن کر اس دور کے ایک فلسفی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ جا کر اللہ کے ولی کی زیارت کی جائے، ان سے ملاقات کی جائے۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد اس بزرگ کے گھر آیا، دستک دی، اندر سے بیوی باہر نکلی۔ بزرگ کی بیوی نمودار ہوئی، ہاں جی، کہا میں نے شیخ کو ملنا ہے، کافی دور سے آیا ہوں۔ کون سا شیخ؟ اللہ اللہ اللہ، وہ جھوٹا، مکار، بے دین، اس کو شیخ کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، جاؤ فلاں جنگل میں مر رہا ہوگا، محنت مزدوری کر رہا ہوگا۔ اس فلسفی کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے تو اس بزرگ کی کافی تعریف سنی ہے، اس کا چرچا سنا ہے، لیکن اس کی بیوی کا رویہ دیکھ کر اب تو ایسے محسوس ہونے لگا ہے کہ وہ کوئی معمولی سا انسان ہے۔ آیا تھا اس کی زیارت کے لیے، کافی تلاشی کے بعد فلسفی نے عجیب سا منظر دیکھا کہ جنگل کے بادشاہ شیر کے کان اس بابا جی کے ہاتھ میں ہیں، شیر کے اوپر لکڑیاں لاد کر بابا جی آ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر فلسفی نے کہا حضور، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، ایک بیوی ہے جو آپ کا گلہ کہتی ہے، جو آپ کو برا بھلا کہتی ہے، بے دین کہتی ہے، جھوٹا اور مکار کہتی ہے، حضرت ماجرا کیا ہے؟ اس بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی جب سے میں نے اس بیوی کا بوجھ برداشت کیا ہے تب سے شیر نے میرا بوجھ برداشت کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میں اس زبان دراز بیوی پر صبر کرتا ہوں، اس کے صبر نے شیر کو میرے تابع کر دیا ہے، شیر کو میرا مرید بنا دیا ہے۔ بس اس بیوی کے صبر نے شیر کو میرا اطاعت گزار بنا دیا ہے۔ جب سے میں نے اس زبان دراز بیوی کا بوجھ برداشت کیا ہے، شیر نے میرا بوجھ برداشت کیا ہے۔ کہا حضرت آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں، ادھر اور بھی تو کافی درویش رہتے ہیں جنہوں نے سال سال کی گندم اناج اکٹھی کر رکھی ہے، اور کافی درویش ہیں جو ایک دن مزدوری کرتے ہیں، ہفتہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور ایک آپ ہیں، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جنگل میں آتے ہیں، لکڑیاں چننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک دن آپ محنت مزدوری کریں، پورا ہفتہ بیٹھ کر کھائیں؟ اس بزرگ نے آگے والا جو جملہ بیان فرمایا میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ایک سبق ہے۔ اس بزرگ نے کہا، بھائی جس گھر میں ایسی خاتون رہتی ہو وہاں برکت کہاں سے آئے؟ یہ کوئی عام معمولی سا انسان نہیں کہہ رہا، اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، درویش فقیر بزرگ ہستی کہہ رہی ہے، میاں جس گھر میں ایسی زبان دراز خاتون رہتی ہو اس گھر میں برکت کہاں سے آئے؟ برکت نہیں ہے، اس لیے مجھے روزانہ محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، خود بھی کھاتا ہوں، جا کر اس زبان دراز بیوی کو بھی کھلاتا ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے، مال آئے، پیسہ دولت آئے، غربت کے جنازے نکل جائیں، امیری عروج پر آ جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، 10 طرح کی عورتوں کو اپنے گھر لے کر آنا۔ ان 10 نشانیوں میں سے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، ایک آدھی نشانی بھی جس عورت میں پائی جائے وہی عورت گھر لے کر آنا ہے، انشاءاللہ تم جلد از جلد امیر بن جاؤ۔